میرے دائیں بائیں جانب کون سے ججز کیس سنیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس سے اہم خطاب کہا، میں کیس میں سے بدنیتی کا عنصر نکال دیتا ہوں۔ ہر جج کا کوئی نہ کوئی رجحان ہوتا ہے، اس لیے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کیس اس جج کے پاس لگے گا تو کسے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہر وکیل یہ چاہتا تھا کہ اس کا کیس فلاں جج کے پاس لگ جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وکیل کا جج کے ساتھ کوئی رابطہ ہے، لیکن ان کو پتا ہے کہ اس جج کا رجحان کس طرف ہے، لیکن یہ سسٹم اب ہم نے ختم کر دیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ماہانہ کاز لسٹ اب شروع ہو گئی ہے، اب بینچز بنانے کا اختیار صرف چیف جسٹس کا نہیں۔ کہا جاتا تھا کہ مقدمے لگنے سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، اب تو مجھے خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ دائیں بائیں طرف جو لوگ جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ میں بدنیتی کا عنصر نکال دیتا ہوں، اس میں کوئی بدنیتی نہ ہو، مگر ہر جج کا کچھ نہ کچھ رجحان ہوتا ہے، تو آپ ایک حد تک تعین کر سکتے ہیں کہ فلاں کیس اگر اس کے پاس لگے گا تو شاید لینڈ لارڈ کے فیور میں ہو اور شاید ٹیننٹ کے فیور میں ہو۔ وکیل کو بھی اکثر چاہتے ہیں کہ میرا کیس فلاں بینچ کے پاس لگے، یہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو وجہ ہوگی نا کہ کیوں چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے کوئی تعلقات جج کے ساتھ ہیں، مگر وہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ ان کا رجحان کچھ اس طرف ہے، تو شاید یہ میرے لیے اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جمعرات کے روز ہمیشہ چیف جسٹس کی منظوری کے لیے کاز لسٹ ہفتے کی بھیجی جاتی تھی، تو یہ چیز ختم کر دی گئی۔ خبر دے رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوئے۔ جسٹس منصور علی شاہ بیرون ملک ہونے کے باعث شریک نہیں ہوئے۔ ایڈ ہاک ججز جسٹس مظہر عالم میاں خیل بھی فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوئے۔ شریعت ایپلیٹ بینچ کے ارکان جسٹس قبلہ ایاز جسٹس خالد مسعود فل کورٹ ریفرنس میں شریک ہیں۔ مجھے قانون سازی کے ذریعے توسیع کا کہا گیا، میں نے انکار کیا، اگر قانون کوئی بھی بن گیا تو میں پھر بھی توسیع نہیں لوں گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اہم ترین موقف سامنے آ گیا۔ فل کورٹ اجلاس کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا قانون سازی کے ذریعے مدت ملازمت میں اضافہ کرنا ہے تو کر دیں، لیکن میں توسیع نہیں لوں گا۔ جب چیف جسٹس سے سوال کیا گیا کہ رانا ثناءاللہ آپ سے منسوب کر رہے ہیں کہ آپ نے توسیع پر آمادگی کا اظہار کیا، تو چیف جسٹس نے جواب دیا، رانا ثناءاللہ کی ان کی کوئی ملاقات یا بات نہیں ہوئی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے تو ان سے ہی پوچھ لیں، اس حوالے سے ہماری حکومت سے بہت پہلے ہی ایک ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں جسٹس منصور علی شاہ اور وزیر قانون بھی موجود تھے۔ اسی کی تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ ابرار استوری موجود ہیں۔ ابرار استوری، بتائیے گا، بڑا اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے چیف جسٹس کی جانب سے، جبکہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی گردش کر رہی تھیں، اس حوالے سے آج نفی کر دی گئی ان تمام تر افواہوں کی؟ جی بالکل، سپریم کورٹ میں آج نئے عدالتی سال کی تقریب کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے صحافیوں کی غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے، اور اس دوران صحافیوں کی جانب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ رانا ثناءاللہ نے آپ سے منسوخ کر رہے ہیں کہ آپ نے ایکسٹینشن کے حوالے سے آمدگی کا اظہار کیا ہے، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز نے جواب دیا کہ رانا ثناءاللہ کو مجھ سے کوئی ملاقات یا کوئی ان سے بات نہیں ہوئی ہے، جبکہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے تو آپ ان سے پوچھ لیں۔ تو اس حوالے سے ہماری حکومت سے بہت پہلے ہی ایک ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں جسٹس منصور علی شاہ اور وزیر قانون اعظم مزید طارق بھی موجود تھے، جس نے کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا قانون سازی کے ذریعے اگر مدت ملازمت میں اضافہ کرنا ہے تو کر دیں، لیکن میں نہیں لوں گا۔ مجھے قانون سازی کے ذریعے توسیع کا کہا گیا، میں نے انکار کیا، اگر قانون کوئی بن بھی گیا تو پھر بھی میں توسیع نہیں لوں گا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے رانا ثناءاللہ کے بیان کی تردید کر دی اور کہا کہ بتایا گیا تمام چیف جسٹس اس کی مدت ملازمت میں توسیع کر رہے ہیں، میں نے کہا کہ باقیوں کی کر دیں، میں قبول نہیں کروں گا۔ اس دوران صحافی نے سوال کیا اگر ابھی آپ کی مدت ملازمت بڑھا دی جاتی ہے تو قبول کریں گے، جس پر چیف جسٹس نے پھر جواب دیا، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کل میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ پھر صحافی کی جانب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ 6 ججز کے خط کا معاملہ سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں ہو رہا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا 6 ججز کے خط کا معاملہ کمیٹی نے مقرر کرنا ہے، جسٹس نصرت ہلالی طبیعت کی ناسازی کے باعث نہیں آ رہی تھی، اس وجہ سے بینچ نہیں بن پا رہا تھا۔ جی